نشا ینشأ، کسی چیز کا ابھرنا، بڑھنا، پروان چڑھنا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے نشا۔ نشأۃ الاولی، پہلی مرتبہ کسی شے کا پیدا ہونا، بڑھنا، اٹھنا، اس کا کوئی عروج حاصل کرنا۔ نشأۃ ثانیہ، دوسری مرتبہ اس کا پھر ابھرنا، پھر عروج حاصل کرنا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا معاملہ تو 1400 سالوں کے دوران 2 مرتبہ کے عروج اور 2 مرتبہ کے زوال سے دوچار ہوا ہے۔ پہلا عروج مسلمانوں کا تھا عربوں کے زیر قیادت، حضور بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خلفائے راشدین عرب تھے، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، وہ عرب تھے، پھر بنو عباس آئے، وہ عرب تھے، اور عروج ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر زوال ہوا، بنو عباس کا دور ختم ہوا، پھر دوسرا عروج شروع ہوا، وہ ترکوں کی زیر قیادت شروع ہوا، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی۔ اس کے بعد اس کا بھی زوال شروع ہو گیا، اور وہ زوال اس صدی کے آغاز میں انتہا کو پہنچ گیا، جبکہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے، اور بلکہ یوں سمجھیے سلطنت عثمانیہ کا نیست و نابود ہو گئی، اس کا کوئی وجود نہ رہا، بس صرف ایک ملک ترکی کے نام سے باقی رہ گیا۔ یہ تو ہے مسلمانوں کا عروج زوال، عروج زوال۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس کا عروج ہوا، اس کے بعد سے مسلسل زوال ہے۔ اس کا عروج ہے حضور کا دور سعادت، دور نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور دور خلافت راشدہ، وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی تو معنی کیا تھے اس کے کہ اب جو ٹھیٹھ اسلامی نظام حکومت ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ملوکیت کا دور آیا مسلسل، پھر یہ کہ کولونیل رول کا دور آیا۔ تو اسلام کا معاملہ یہ کہ ابھی ایک ہی مرتبہ یہ ابھرا تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال سے دوچار ہے، البتہ اب اس کے نشأت ثانیہ کے آثار ہیں، اب اس کا امکان ہے، نظر آ رہا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ ادھر جا رہی ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، دوسری مرتبہ اس میں ابھار آئے گا، اس کو عروج حاصل ہوگا، اور اس کو جو ہے دنیا کے اندر غلبہ اور استیلاء حاصل ہوگا۔ تو یہ نشأت ثانیہ کے حوالے سے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔